بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، میں طیبہ اعجاز آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ موضوع پہ بات کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا ہم اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا ہے، کیا ہم نے پہچان لیا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم میں کون کون سی قابلیت ہے۔ اور بعض اوقات انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص نے ابھی کل ہی تو کام شروع کیا تھا، وہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا۔ اس طرح وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ سوچنے شروع ہو جاتا ہے، اس طرح وہ ڈپریشن اور اسٹریس میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان نا امید ہو جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آج آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملے گا، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ وقت ضائع کیے بغیر موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی کی مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانہ چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانہ چگ رہا ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا۔ جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا، میں اسے اٹھا لایا۔ یہ زخمی تھا، میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانہ چگنا سیکھ لیا۔ اس شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دے تحفے کے طور پر یا اس کی قیمت لے لے، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں والے نے باز کا بچہ اس شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ وہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اس کو کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر، اپنی پہچان بنا۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتو ہر زبان میں اس باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر، اپنی پہچان بنا۔ آخرکار وہ شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ جب اس نے باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینکا تو باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنے گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے، تو اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے اور آپ تیرنا بھی نہ جانتے ہوں لیکن اپنے ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا، وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں
وہ اس شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان من ہونے لگا۔ تو شخص نے کہا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھی مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری ایک خاص شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت لازمی رکھی ہے، ہم نے اس صلاحیت کو پہچاننا ہے۔ کیا ہم اس باز کی طرح وہی کام کر رہے ہیں جو ہمیں کسی نے کہہ دیا ہے اور ہم نے اپنی صلاحیت کو دبا لیا ہے؟ اپنی صلاحیت کو پہچانیں، جانیں، جو کام آپ کر سکتے ہیں اسے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کام کو آپ سے زیادہ بہترین اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اپنی صلاحیتوں کو جانیں، ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ہاریں گے، ناکام ہوں گے، غلطیاں بھی کریں گے، لیکن ایک بہترین شخص وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ آپ نا امید ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس نے کل شروع کیا تھا، وہ مجھ سے آگے نکل گیا، تو نا امید نہ ہو۔ جب انسان اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا لیتا ہے تو اس کی ہر نامکمل چیز، ہر نامکمل کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، نا امید نہ ہو۔ کہ جب ہم اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور جب ہم اللہ کو پا لیتے ہیں تو ہم سب کچھ پا لیتے ہیں۔ ہزار غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان انگنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ ساری دنیا کو خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظام کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا، مگر در حقیقت وہ ملاقات کا وقت بہت بڑھا دیتا ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا برہم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو، فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کے تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کے تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، بس وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں، یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں، اور اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا لیں تو آپ کی تمام نامکمل کہانیاں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی، اور جس نے اپنے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔
خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور نا امید نہ ہوں، اور مجھے طیبہ اعجاز کو اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔